رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پہلے جو ہے ہم تھوڑا سا پچھلے لیسن کو ریویو کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نئے لیسن کی طرف آئیں گے۔ آیا نمبر 58 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا تھا کہ آیا نمبر 58 میں سے جو ہمیں بات پتہ چلی تھی کہ بنی اسرائیل جب فاتح قوم کی حیثیت سے انہوں نے فلسطین میں داخل ہونا تھا تو ان کو 2 حکم دیے گئے تھے کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ اور بخشش مانگتے ہوئے داخل ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کی گناہ جو ہیں، ان کے گناہوں کا بوجھ جو ہے ان سے اتار دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، یعنی اور زیادہ اجر جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں سے ہم نے اپنے لیے بھی یہی لیسن لیا تھا کہ انشاءاللہ کامیابیوں پر کوئی بھی ہمیں نعمت ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، تو اس پر بھی ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم انشاءاللہ محسن کی خوبیوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہ احسان کرنے والے ہیں۔ اور احسان میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ اپنا حق جو ہے معاف کر دیتے ہیں، حق سے ودرا کر لیتے ہیں، وہ بھی احسان کرنے میں شامل ہے۔ کسی کو حق سے زائد دے دینا وہ بھی احسان کرنے میں آتا ہے۔ اور یہ کہ اگر عبادات کی بات ہے یا نیکیوں کی بات ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ تمام کاموں کو، نیکی کے تمام کاموں کو جو ہے ایکسیلنٹ کے لیول پہ جا کر کریں، یعنی بہت اہتمام کے ساتھ بہترین طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے ان کو کریں، تو وہ بھی کیا ہے نیکی میں بھی احسان کرنا آ جاتا ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑے بڑے موقع آئیں گے تو ہی ہم جو ہے دوسروں پہ احسان کریں گے۔ کیا ہے کہ روزمرہ کا جو ہمارا رویہ ہوتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ان تمام چیزوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ احسان والا ہو۔ جیسے کہ فرض کریں اگر آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پیمنٹ کے لیے ٹل پر جاتے ہیں تو 2 لوگ ایٹ اے ٹائم یا تھوڑے سے فرق کے ساتھ، جیسے آپ گئے اور آپ سے تھوڑے سے 1-2 سیکنڈ کے ڈفرنس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی آ رہا ہے، تو اس میں احسان کیا ہے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے آپ پہنچے ہیں اور آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پہلے کیو میں لگ جائیں، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا احسان یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کو موقع دے دیں کہ وہ آپ سے آگے کیو میں آ جائے، تو یہ کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو کیا اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ دینے والا بننا ہے، دوسروں پر احسان کرنے والا بننا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کا مذاق بنایا، ان احکامات کو بدل ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی نعمتوں کو عذاب سے بدل دیا، ان پر جو ہے عذاب آیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق بنایا تھا۔ اس میں سے ہم نے بھی اپنے لیے لیسن لیا تھا کہ انشاءاللہ ہم بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو ہلکا نہیں سمجھیں گے، کسی بھی حکم کو ہلکا جان کر اس کا مذاق نہیں بنائیں گے، اور یہ کہ شاعر اللہ کا بھی مذاق نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پانی کی فرمائش کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے جو ہے دعا مانگی، اور اس طرح ان کو جو ہے 12 چشمے دیے گئے، 12 قبیلے تھے، 12 چشمے دیے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یعنی ہر قبیلے کے لیے اس کا اپنا چشمہ تھا۔ تو بنی اسرائیل کو چونکہ دین کا کام کرنا تھا، اور دین کا کام جو ہے وہ مل جل کر ہوتا ہے، تو ایسے میں ان کی ایک طرح سے ٹریننگ کی گئی کہ جب بہت سے لوگ جو ہے ایک کام کو مل کر کریں گے تو ان کو کیسے کرنا ہے، منظم ہو کر اس کام کو کرنا ہے۔ تو اس سے ہم نے بھی اپنے لیے لیسن لیا تھا کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی جو ہے آرگنائزڈ وے میں گزاریں گے، منظم طریقے سے گزاریں گے، رینڈملی نہیں گزاریں گے۔ اور پھر کیا تھا کہ پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ کلو وشربو من رزق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ پیو۔ تو نعمتوں کی بات ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان نعمتوں کا استعمال کرو، لیکن ساتھ ایک شرط بھی لگا دی۔ وہ شرط کیا تھی؟ منع بھی کیا کہ ان نعمتوں کو لے کر کیا نہیں کرنا کہ زمین میں مفسد بن کر تباہی نہیں کرنی، بربادی نہیں کرنی۔ تو یہ ایک شرط تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تو بندہ استعمال کرے، لیکن کیا ہے کہ نعمتوں کو پا کر مفسد نہ بنے،
تو ہم نے دیکھا تھا کہ مفسد کون ہوتا ہے، جو کہ نعمتوں کا درست استعمال نہیں کرتا، نعمتوں کو جو ہے نافرمانی کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور یہ کہ شکر ادا نہیں کرتا، اور جتنی بھی نعمتیں مل جائیں اس کے باوجود اس کے دل میں جو ہے ہوس اور لالچ ہوتا ہے، اور یہ کہ حسد بھی کرتا ہے دوسروں سے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنے لیے لیسن لیا تھا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لیں گے اور ان کا درست استعمال کریں گے، حسد اور تکبر نہیں ہوگا، اور یہ کہ شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہم نے بھی اس زمین پر مصلح بن کر رہنا ہے، مفسد بن کر، فسادی بن کر نہیں رہنا۔ اور اصل میں فسادی کون ہوتا ہے؟ ہم کس کو فسادی کہیں گے؟ کہ وہ انسان جو ہے زمین پر فساد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بڑا ہی آسان سی بات ہے، اگر چھوٹی سی بات کو ہم یاد رکھ لیں کہ زمین کی اصلاح، اس زمین کی اصلاح صرف اس صورت میں ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر رہے۔ اگر وہ زمین پر اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زمین کی اصلاح کرنے والوں میں شامل ہے، لیکن اگر انسان جو ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ بن کر رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مفسد لوگوں میں شامل ہے۔ تو ہم نے بھی اپنے لیے یہی لیسن لیا تھا کہ انشاءاللہ ہم نے مصلح بن کر اس زمین پر رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کی کچھ یعنی کمی ہمیں نظر آئی، کہ ان میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں۔ کس قسم کی تھیں؟ کہ یہ لوگ جو ہے صبر نہیں کر پا رہے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے پریشان ہو جاتے، اور یہ کہ شکایتی رویہ ان کا نظر آتا ہے، کیونکہ کیا ہے کہ جیسا کہ ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا تو اس پر بھی یہ بے صبرے ہو گئے، اور یہ کہ پھر ان کا شکایتی رویہ نظر آتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ چونکہ ان کو ان کی زندگی جو تھی وہ بامقصد نہیں تھی، ان کو مقصد دیا گیا، بہت اعلیٰ مقصد دیا گیا کہ یہ لوگ دین کا کام کریں گے، لیکن ان کی توجہ جو ہے اس طرف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے غیر اہم چیزوں کو بہت اہم بنا رکھا ہے۔ تو غیر اہم یہاں چیزیں کیا تھیں؟ کہ ان کی ساری توجہ جو تھی وہ کھانے پینے کی طرف تھی۔ تو من و سلوہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اور اس کی بجائے کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں تو لہسن پیاز چاہیے، ہمیں تو دالیں چاہیے، گندم چاہیے۔ یعنی تو اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ تم لوگ بہتر کو چھوڑ کر ادنا کی طرف جا رہے ہو، یعنی ادنا مانگتے ہو اپنے لیے، کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بہترین دے رہا ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، لیکن تم لوگ جو ہے وہ ادنا کی طرف آ رہے ہو، یعنی آخرت کے فائدوں کی بجائے، اعلیٰ مقصد کو پورا کرنے کی بجائے کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا کھیتی باڑی کر لیں۔ تو کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے ان سے کہا گیا کہ جائیں آپ کہیں پہ بھی کسی بھی شہر میں چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں تم لوگ کو مل جائیں گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اللہ، یعنی ان کی نافرمانیاں جو تھیں وہ بڑھتی جا رہی تھیں، اور پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت، مسکنت اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اور اس کی جو وجوہات ہم نے دیکھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی چنی ہوئی قوم پر، وہ قوم کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی اس وقت کی تمام قوموں میں، اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ذلت جو ہے، مسکنت جو ہے کیوں مسلط کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اس قوم پر کیوں نازل ہوا۔ تو اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے کہ سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی آیات کا انکار، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ کہ یہ لوگ نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے، اور پھر کیا تھا؟ کہ نافرمانی کرتے تھے، اور نافرمانی میں بھی اپنی حدوں سے باہر نکلتے تھے۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یعنی اس میں جو سب سے پہلی وجہ جو بتائی جا رہی ہے کہ کانو یکفرون بآیات اللہ، کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ہم نے دیکھا تھا کہ آج امت مسلمہ بھی جو ہے اسی کام میں مصروف ہے، وہ بھی اپنے اصل مقصد سے غافل ہو چکی ہے، صرف اور صرف دنیا کی خاطر اپنے آپ کو کھپا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب وہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے لیے کھپ رہی ہے تو وہ ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہی کر رہی ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے ڈالتے ہیں، تو اسی وجہ سے آج ہم پر بھی ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے مسلمانوں میں، کیونکہ مسلمان بھی جو ہے وہ کیا ہے کہ ذلیل اور مغلوب ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے لیے لیسن لیا تھا
کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں جو امت مسلمہ کی حیثیت سے جو ذمہ داری دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے کہ اس کتاب کو ہم نے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک اس کو لے کر جانا ہے، تو ہم سب بھی اپنی اپنی جگہ پر اس ذمہ داری کو ضرور پورا کریں گے، خود سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی دوسروں کو بھی حق پہنچائیں گے۔ تو اس کے بعد ہمارا آج کا نیا لیسن شروع ہوتا ہے آیت نمبر 62 سے، تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ انا بے شک الذین جو لوگ آمنو مسلمان ہوئے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی، من جو کوئی آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر، والیومی اور دن الآخری آخرت پر، وعملا اور عمل کرے صالحاً نیک، فلہم تو ان کے لیے اجرہم ثواب ان کا عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، ولا اور نہیں خوفن کوئی خوف علیہم ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمزدہ ہوں گے۔ اب اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ گروپس سے جو ہے کچھ مذہبی گروپ ہیں جن سے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، اور اس مذہبی گروپس میں سب سے ٹاپ پہ جس گروپ کی بات ہے وہ کون ہے؟ الذین آمنو، کہ جو لوگ مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد کون ہے؟ جو کہ یہودی ہوئے، پھر نصارہ اور پھر صابی، یعنی ان تمام گروہوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ چاہے کوئی مسلمان ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے یا صابی ہے، تو جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور ساتھ کیا ہے کہ نیک عمل کرے، تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے گا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے انسان کے لیے نہ تو پھر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ یہاں پہ جو بات ہے آمن باللہ یعنی ایمان کی بات ہے، تو اس میں ایمان جو ہے یعنی وہ ایمان جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ویسا ایمان، اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا ایمان نہیں، بلکہ وہ ایمان جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، وہ اس ایمان کی بات ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہادو یعنی یہودی کی بات ہے، تو یہودی کون ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کیسے کہلوایا؟ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہادو، جیسے کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے ہا واو اور دال ہے، جس کے مطلب ہوتا ہے کہ پلٹنا، توبہ کرنا اور لوٹنا، تو اس کا انہوں نے اپنے آپ کو ہادو یعنی یہودی کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ انہوں نے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچڑے کو معبود بنایا تھا، بچڑے کی پوجا کی تھی، شرک کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے توبہ کی تھی، اس کے بعد یہ لوگ پلٹے تھے، تو اس توبہ کی وجہ سے، اس پلٹنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہادو یعنی یہودی کہلوایا۔ اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا سے انہوں نے خود کو منسوب کیا اور خود کو یہودی کہلوایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ نام تجویز نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو یہودی کہلوائیں، بلکہ انہوں نے خود سے خود اپنے آپ کو یہودی کہلوایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نصارہ کون ہے؟ کرسچینز، عیسائیوں کی بات ہے، تو النصارہ جو ہے اس میں روٹ ورڈ ہے نون، صاد اور را، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد۔ تو کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا تھا کہ جب وہ مشکل میں تھے اور لوگ جو تھے وہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے، اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون میرا مددگار ہے اللہ کے دین کے لیے۔ تو اس وقت جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم مددگار ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ تو وہاں سے یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہلوایا۔ اس کے بعد صابئین ہیں یعنی صابی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور عراق کے ایک علاقے میں رہتے تھے، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن دوسری طرف یہ فرشتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی ایک طرف تو کلمہ پڑھتے،
قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے اور دوسری طرف فرشتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اور دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ عربوں میں کیا تھا کہ اس شخص کو صابی کہا جاتا تھا کہ جو کہ اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو، اپنے دین کو چھوڑ دیتا، تو اس کو صابی کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والے کیا کہتے تھے؟ صابی، یعنی بے دین کہتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کو بھی کہا جاتا تھا، یعنی جو انسان اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو، دین کو چھوڑ دیتا تو اس کو صابی کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان تمام گروہوں سے جو ہے مخاطب ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے، وہ اجر چاہتا ہے، اور پھر کیا چاہتا ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم ہو، تو اس کے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، آمن باللہ والیوم الآخری، کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام اس کو کیا کرنا ہے؟ وعمل صالحا، کہ اس کو نیک عمل بھی کرنے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی خاص گروپ میں ہونا جو ہے بخشش کا سبب نہیں بن سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے کسی کی نسل، کسی کا خاندان، یا کسی کی مذہبی گروہ بندی، یا کسی کا فرقہ جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان جو ہے کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کس خاندان کا ہے، کس نسل کا ہے، کس مذہبی گروہ سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا چیز اہم ہے کہ وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یعنی دو کنڈیشنز بتا دی گئی ہیں، جو ان کو فلفل کرے گا اس کے لیے اجر بھی ہے، اور یہ کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا۔ اور دو کنڈیشنز، دو شرائط کیا ہیں؟ ایمان پلس عمل صالح، یعنی ان دونوں میں سے ایک چیز بھی مسنگ ہوتی ہے تو وہ انسان پھر اپنے رب سے یہ امید نہ رکھے کہ اس کو کوئی بدلہ ملے گا۔ اگر ایمان کے بغیر وہ عمل صالح کرتا ہے تو وہ بھی بالکل بیکار ہیں، اور اگر جو ہے صرف ایمان ہے اور نیک عمل نہیں ہے تو بھی اس کا کوئی اجر اس کے رب کے پاس نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے کہ یہودی اور نصارہ اور صابئین، تو اب ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی یہودی یہ کہے کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہوں، میں یوم آخرت پر بھی ایمان لاتا ہوں اور نیک عمل بھی کرتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اجر ملے گا۔ یہودی کیا ہے؟ جیسے کہ آج کل کے یہودی جو ہیں یہ مطلوب ایمان نہیں لاتے۔ یعنی مکمل اور مطلوب ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان تمام پر ایمان لایا جائے، کسی ایک کا بھی انکار نہ کیا جائے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان لایا جائے، کسی ایک کتاب کا بھی انکار نہ کیا جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان ہو، تقدیر پر ایمان ہو، جنت اور جہنم پر ایمان ہو۔ یعنی یہ تمام چیزیں ایمان میں شامل ہے۔ اگر کوئی ایک چیز بھی کسی ایک یعنی اپنی پسند سے کوئی ایمان اختیار کرتا ہے کہ اچھا میں فلاں نبی کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، یا میں فلاں فرشتے کو مانتا ہوں، فلاں کو نہیں مانتا، تو وہ مطلوب ایمان نہیں ہے۔ تو اس طرح آج کل کے یہودی اور نصارہ جو ہے اس چیز میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہودی جو ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یعنی وہ ایمان کی شرط پر پورے نہیں اترتے۔ تو بے شک وہ دعوے کریں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ایک دن آخرت کا آئے گا، اور وہ نیک عمل بھی کرتے رہیں، بہت چیریٹی کے کام کرتے رہیں، تو یہ چیزیں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ تو لیکن یہ کہ وہ یہودی جو کہ اپنے وقت میں جب ان کو تورات دی گئی تھی عمل کرنے کے لیے، انہوں نے اس وقت میں تورات پر پورا عمل کیا، تو ان کے لیے اجر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نصارہ، وہ عیسائی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور انجیل کے مطابق وہ عمل کرتے رہے، تو وہ عیسائی بھی جو ہیں اسی اس میں آتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اجر ہوگا۔ لیکن جو کوئی بھی ایمان میں سے کچھ بھی کمی کرتا ہے، اپنی پسند کا ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مطلوب ایمان پر جو ہے اس کا یقین نہیں ہے، تو ایسے انسان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ تو یہود اور نصارہ کی بات تھی، کیونکہ کیا تھا کہ یہود بھی اس خوش فہمی میں تھے، اس گمان میں تھے کہ وہ تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یعنی ان کے نزدیک کیا تھا کہ اچھا کیونکہ ہم یہودی ہیں
کیونکہ ہم یہودی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ پیغمبر تھے، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو کیا ہے کہ ہم جنت ہمارے ہی لیے ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور نصارہ عیسائی کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نصارہ ہیں، کیونکہ ہم عیسائی ہیں، اس لیے جنت ہمارے ہی لیے ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ہماری طرف سے سولی چڑھ گئے، ہمارے گناہ معاف ہو چکے ہیں، ہمیں سزا نہیں ملے گی، جنت ہمارے لیے ہے۔ تو یہاں پہ ان کے ان تمام دعووں کا جو ہے وہ رد کر دیا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے۔ اسی طرح جو ہے مسلمانوں کی بھی ایک خوش فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں، تو جنت مسلمانوں ہی کے لیے بنائی گئی ہے، جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے، باقی لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہیں۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کی بھی اس خوش فہمی کو بہت اچھے سے دور کر دیا گیا ہے کہ صرف اور صرف ایمان جو ہے کام نہیں آئے گا، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط ہے، یعنی ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہیں، تو ہی انسان کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں نیکیاں بھی کرنی پڑیں گی، عمل صالح بھی کرنے پڑیں گے، تو ہی جو ہے ہمیں اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی ہے، کیونکہ آج کیا ہے کہ آج مسلمانوں میں بھی بہت سی گروہ بندیاں ہو چکی ہیں، بہت سے مختلف گروہ بن چکے ہیں، اور وہ تمام گروہ جو ہیں مذہب کی بنیاد پر بن چکے ہیں، اور ان میں سے ہر گروہ کیا سمجھتا ہے؟ ہر گروہ اپنے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنتی ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر ہے، وہ جہنمی ہے۔ حالانکہ نجات کا تعلق جو ہے کسی گروہ کے ساتھ منسلک ہونا نہیں ہے، کسی گروہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو یہ آپ کی نجات کا سبب نہیں بن سکتا، یہ آپ کی بخشش کا سبب کسی صورت نہیں بن سکتا، بلکہ کیا ہے، ایمان لانا ہوگا اور ساتھ نیک عمل کرنے ہوں گے۔ اب کیا ہے کہ ہم جو ہے یعنی اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں اور حق کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، وہ عمل صالح ہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں دو چیزیں دے دی گئی ہیں کہ ہمیں حق اگر معلوم کرنا ہے تو ہم کہاں سے تلاش کریں گے اس کو؟ قرآن اور سنت سے۔ قرآن اور سنت ہی واحد ذریعہ ہے جس سے کہ ہمیں حق ملے گا، اور ہم اسی کے مطابق جو بھی عمل کریں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ لیکن اگر ہم نیک اعمال جو ہیں اپنی مرضی سے یا کہ لوگوں کے خود ساختہ دین کے مطابق کر دیں گے تو اس کا اجر ہمیں نہیں ملے گا، کیونکہ کیا ہے کہ آج کل ہم نے جو ہے اپنے دین میں بہت سی چیزوں کو شامل کر لیا ہے، بہت سی چیزیں ہم نے اپنی پسند سے، اپنی مرضی سے، اپنے شوق سے، صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے کچھ فائدے لینے کے لیے، یا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بہت سی چیزیں ہم نے اپنے دین میں شامل کر رکھی ہیں جو کہ سراسر خود ساختہ ہیں، جو کہ حق نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، اور جو بھی عمل کرنے ہیں وہ ان کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس عمل کا حکم جو ہے ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے، کیا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا ہمیں سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس عمل کو کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کا اس کے بارے میں کیا رویہ تھا، صحابہ نے ان کاموں کو کس طریقے سے کیا۔ تو انشاءاللہ جب ہم اپنا یہ کرائٹیریا بنا لیں گے کہ ہمیں صرف اور صرف انہی باتوں پر عمل کرنا ہے جو کہ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتی ہیں، لوگوں کے خود ساختہ دین کو ہم نے نہیں اپنانا، تو انشاءاللہ ہمیں اپنے اعمال کا جو ہے وہ اللہ کے ہاں سے اجر ضرور ملے گا، اور پھر کیا ہے کہ نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو وہی بات ہے کہ خوف اور غم کیوں نہیں ہوگا، کس شخص کو نہیں ہوگا؟ وہ انسان جس نے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حق کو لیا، اسی کے مطابق جو ہے عمل کیا، تو ایسے انسان کا دل جو ہے وہ بالکل مطمئن ہوگا۔ جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا، جب وہ اس دنیا سے جائے گا، تو وہ غمزدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کو آخرت کا کوئی خوف ہوگا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، غم انسان اپنے ماضی کا مناتا ہے، اور خوف جو ہے اس کو مستقبل کا ہوتا ہے۔ اب ہم الحمدللہ ہم میں ایمان تو ہے،
اور ہم میں سے ہر مسلمان جو ہے اسی طرح ایمان لاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. لیکن ہماری کمی کس چیز میں نظر آتی ہے؟ عمل صالح میں. عمل صالح میں جو ہے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. اسی طرح یہود بھی جو ہے ان میں ایمان تو تھا، لیکن یہ تھا کہ عمل صالح میں وہ لوگ پیچھے تھے. جبکہ دوسری طرف ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے ایمان جو ہے وہ لیا، ایمان کو قبول کیا، تو کیا تھا کہ عمل صالح میں وہ بہت آگے نکل گئے. تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود جو تھے ان میں ان کا دین جو تھا وہ نسل در نسل چلا آ رہا تھا، یعنی ان کو نسلی دین مل رہا تھا. تو ایسا دین جو تھا انہوں نے، یعنی یہ دین جو تھا شعوری طور پر نہیں لیا تھا، بلکہ ان کو نسلی طور پر جو ہے وہ دین منتقل ہو رہا تھا. اس لیے یعنی شعوری طور پر انہوں نے اپنے دین کو نہیں لیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کا ایمان جو ہے، ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا جو کہ ان کو عمل پہ ابھار سکے. جبکہ دوسری طرف صحابہ جو ہیں ان کو نسلی دین نہیں ملا تھا، بلکہ کیا تھا، انہوں نے دین اسلام کو سمجھ کر شعور کے ساتھ قبول کیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کا ایمان کا لیول اتنا تھا کہ وہ ان کو عمل پر بھی ابھار گیا اور وہ عمل کر گئے. یہی فرق جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک نسلی مسلمان اور نئے مسلمان میں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے کسی اور مذہب سے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے عمل میں اور ایک نسلی مسلمان کے عمل میں واضح طور پہ فرق نظر آتا ہے. کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ اس انسان نے اس کو دین جو ہے بائی برتھ نہیں ملا ہوتا. کیا ہے کہ اس نے دین کو سمجھ کے ساتھ قبول کیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھ اور اس کا وہ ایمان کا لیول جو ہے وہ اس سے عمل کروا جاتا ہے. جبکہ ہم کیا ہیں، بائی برتھ مسلمان ہیں اور ہم نے شعور کے ساتھ اس دین کو نہیں قبول کیا، بس ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں. ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ ہمارا دین اصل میں ہے کیا اور ہمیں کرنا کیا ہے. تو انشاءاللہ جب شعوری طور پر اس دین کو سمجھیں گے تو ہم میں وہ ایمان کی طاقت ضرور ملے گی ہمیں کہ جس سے کہ ہم عمل بھی کر جائیں. کیونکہ آج ہم میں جو کمی نظر آتی ہے وہ عمل صالح کی ہے. ہم نے صرف اور صرف اس چیز کو کافی سمجھ لیا کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، تو یہی چیز جو ہے جنت کو پانے کے لیے کافی ہے. جبکہ اس آیت میں بہت واضح طور پہ دو ٹوک الفاظ میں، بہت واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ من آمن باللہ، کہ جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا. یہ دو چیزیں ہیں، جو بھی کر جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے اس میں کہ یہودی بھی جو ہے، ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہے نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ بھی جو نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو جو آخرت کا یقین تھا وہ اس طرح سے نہیں رہا تھا، یعنی آخرت کے عقیدے میں وہ پختگی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ عمل میں بھی پیچھے تھے. اور آج ہم میں بھی، ہم زبان سے ضرور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن ہمارا یقین اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم جو ہے عمل بھی کر جائیں اور اس جواب دہی کے احساس سے جو ہے ہم احتیاط کے ساتھ اس زندگی کو گزاریں. اور اس یقین میں کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی اس کتاب سے بہت دور ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ہم میں جو ہے یہ شعور بھی آئے گا اور ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا، اور اس حد تک ضرور جائے گا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نیک عمل بھی کر پائیں. اس کے بعد کیا ہے، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، پختہ کال تم سے، ورفعنا، اور اونچا کیا، اٹھایا، فوقکم، اوپر تمہارے، الطور، پہاڑ کو، خذو، پکڑو، ما، جو، آتیناکم، دیا ہم نے تم کو، بقوتن، قوت سے، وذکروا، اور یاد رکھو، ما، جو کچھ، فیہ، اس میں، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار بن سکو، بچ سکو. اب یہاں پہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا، پختہ عہد لیا. تو پختہ یہاں میثاق ہے. میثاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ وعدہ جو شعور کے ساتھ لیا جائے اور بہت مضبوطی کے ساتھ اس کو باندھا جائے. تو وہ وعدہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اور کس طرح سے لیا؟ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر. یعنی پہاڑ، طور کیا ہے؟ ایک خاص پہاڑ مراد ہے جس پر کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی. اس پہاڑ کو ان کے سروں پر معلق کر دیا گیا تھا. اس کے بعد ان سے وعدہ لیا گیا تھا. اصل میں کیا ہوا تھا کہ جب ان کو تورات دی گئی
تو تورات کے احکامات جب ان لوگوں نے دیکھے تو ان کو یہ مشکل لگے، اور یہ کیا تھا کہ تھوڑا سا ہچکچائے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، پیچھے ہٹ رہے تھے، ہچکچا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو جو ہے، پہاڑ کو جو ہے ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور ان کے سروں پر معلق کر کے کہا کہ خذو، پکڑو، خذو پکڑو، ماں جو آتیناکم، دیا ہم نے تم کو، یعنی یہ تورات جو ہم نے دی ہے اس کو لو۔ اور یہ وعدہ ان سے کیسے لیا گیا؟ یعنی سختی کے ساتھ ان سے وعدہ لیا گیا۔ ایمان ان کا اس قدر کمزور تھا کہ جب تورات ان کو دی جا رہی تھی تو اس پر عمل کرنے سے یہ لوگ گھبرا رہے تھے کہ یہ بہت مشکل احکامات ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ یعنی تورات دن کو دی جا رہی ہے، اور کیسے لو اس کو؟ بقوتن، مضبوطی سے۔ تو مضبوطی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مضبوطی سے اس کو یعنی ہاتھوں کی گرپ کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ اس کتاب کو لو اور ایسی مضبوطی سے لو کہ اس پر عمل کر جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اذکرو یعنی یاد رکھو۔ تو اذکرو کا کیا مطلب ہے کہ یعنی یاد رکھو تمام احکامات، یعنی اس کتاب کو لو، اس کو سمجھو، اور پھر کیا ہے اس کے تمام احکامات جاننے کے بعد ان کو یاد بھی رکھو۔ یاد کس طرح سے رکھنا ہے کہ جب عمل کا وقت آئے گا تو اس حکم کو کر جاؤ، اس کی پیروی کر جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جب وقت آئے عمل کرنے کا تو اس حکم کو تم بھلا ڈالو، پیچھے ڈال دو۔ اور پھر کیا ہے کہ ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، یعنی یہ نہیں ہے یعنی ساری کی ساری تورات جو ہے وہ تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، ساری کی ساری تورات پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف احکامات کو لوگے، جان لوگے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ عمل نہیں کرنا، یا یہ کہ جو آسان لگ رہے ہیں احکامات ان کو لے لو، جو مشکل لگ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، یا جو اچھے لگ رہے ہیں ان کو لے لو، جو آسانی سے ہمارے لائف سٹائل میں فٹ ہو رہے ہیں ان کو لے لیا جائے، باقی کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے سارے کا سارا کیا ہے؟ وہ عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ یعنی ان کو کیا کہا گیا کہ تورات لو، تورات کو پڑھو، سمجھو، اور اس کے احکامات کو جانو۔ اور پھر احکامات جان کر صرف یہ نہیں ہے کہ احکامات کو جان لو اور بس، صرف احکامات کا جاننا ضروری نہیں ہے، بلکہ احکامات کو جان لیا ہے تو ان کو یاد بھی رکھو، جب عمل کا وقت آئے تو اس پر عمل بھی کر جاؤ۔ اور کیا ہے کہ احکامات بھی سارے کے سارے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اپنی من پسند نہیں ہے، کہ اپنی من مانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی کہ جتنا دل چاہے لے لو اور جتنا دل چاہے چھوڑ دو، سارے کی ساری پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ یہ سب بنی اسرائیل کیوں کریں؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تم بچ سکو۔ اور کیا ہے کہ دنیا میں تم گناہوں سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ یعنی یہ سارے کام کرو گے تو ہی تمہاری بچت ہوگی، دنیا میں تم گناہوں سے بچ جاؤ گے اور آخرت میں برے عذاب سے بچ جاؤ گے، ادروائز اس کے بغیر جو ہے بچت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے بنی اسرائیل کی بات ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی رکھ کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک کتاب کی نعمت دے رکھی ہے، ہمیں بھی قرآن پاک دے رکھا ہے، اور اس کے لیے یہی حکم ہے جو کہ بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اس قرآن کو لیں اور اس کے احکامات کو جانیں، اور یہ کہ جان کر ان احکامات کو یاد رکھیں، اور جب ان پر عمل کا وقت ہو، جب ان پر عمل کرنے کا وقت آئے تو ہم اس پر عمل بھی کر جائیں، اور پوری کی پوری کتاب کو لیں، اپنی پسند نہ دکھائیں، اس میں پوری کی پوری کتاب پر ہم عمل کر جائیں۔ اور ہم بھی کس صورت میں بچ سکتے ہیں؟ لعلکم تتقون، یعنی ہماری بچت بھی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر ہم یہ تمام کام کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جیسے یہاں پہ تقوی کی بات ہے، یعنی اگر انسان تقوی چاہتا ہے تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو تقوی کیسے ملے گا؟ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے لیے تقوی اختیار کرے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ تورات کی بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے لیے لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ قرآن کے ساتھ جڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یعنی تقوی ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ہم اپنی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں گے، جب ہمارا تعلق جو ہے اس کتاب کے ساتھ بہت مضبوط ہوگا تو ہی ہمیں تقوی ملے گا۔ اور وہ تعلق ہمارا کیسے مضبوط ہوگا؟ جب ہم اس کتاب کو لیں گے، اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور عمل بھی کر جائیں گے۔
کیونکہ کیا ہے کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ اچھا مجھے تقویٰ چاہیے اور میں اس کتاب کو صرف پڑھ پڑھ کر تقویٰ لے لوں تو تقویٰ نہیں ملے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جیسے ماشاءاللہ بہت سے حفاظ ہیں، بہت لوگ حفظ کرتے ہیں. کیا سارے حفاظ جو ہیں متقی ہیں؟ نہیں. کیونکہ صرف حفظ کر لینے سے، صرف کتاب کو پڑھ لینے سے تقویٰ نہیں ملتا. اور پھر کیا ہے کہ سمجھنا، یعنی کتاب کو اگر ہم کہیں اچھا پڑھنے کی بھی بات ہے، جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس کتاب کو بہت خوبصورتی سے پڑھتے ہیں، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب کی قرات ہوتی ہے. تو کیا سارے لوگ متقی ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کیونکہ صرف اس کو خوبصورتی سے پڑھ لینے سے تقویٰ نہیں ملے گا. اس کے بعد سمجھنا، اس کتاب کو سمجھنا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کتاب کا علم رکھتے ہیں، بہت علم ہے ان کے پاس، کتاب کی ایک ایک بات کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ متقی نہیں ہیں، ان میں تقویٰ نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے سب سے اہم سٹیپ، سب سے اہم اس کا سٹیپ جو ہے اس کو مس کر دیا ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام چیزیں شامل ہوں گی تو ہی تقویٰ ہمیں ملے گا. کتاب کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے تو ہی ہمیں تقویٰ ہوگا، تقویٰ ملے گا. تو کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہم نے اپنا تعلق جو ہے وہ مضبوط بنانا ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں گناہوں سے بچ جائیں اور آخرت میں عذاب سے بچ جائیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ میثاق، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا، اور ایسا وعدہ جو ہے وہ ہم بھی کر چکے ہیں اپنے رب سے. ہم بھی ایک میثاق کے ذریعے جو ہے اپنے رب سے بندھے ہوئے ہیں. ہم نے بھی اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر رکھا ہے. اور وہ وعدہ ہم نے کب کیا؟ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا. تو یہ ایک وعدہ ہے جو کہ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رکھا ہے. یہ کیا وعدہ ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ کیا بنتا ہے کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، یا نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. تو جب میں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتی ہوں کہ اے اللہ، میں نے تجھے اپنا معبود بنا لیا، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود بنانے کے لائق نہیں ہے. تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی کہ میں عبادت کروں. میں نے یہ اقرار کیا کہ اے اللہ، میں صرف اور صرف تیری عبادت کروں گی، کیونکہ تیرے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو عبادت کیا ہے؟ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے اور میں اس کی عبادت کرتی ہوں. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کر دے اور حج کر لے. بلکہ عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ عبادت میں محبت بھی شامل ہے، اور محبت بھی کیسی کہ سب سے بڑھ کر، سب سے شدید محبت. اور پھر عبادت میں کیا چیز شامل ہے کہ خوف، یعنی اس کی عظمت کا خوف جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہو. اور پھر تیسری بات اس میں کیا آتی ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کی جائے. اور پھر چوتھی بات اس میں کیا آتی ہے کہ ظاہر ہے جب سب سے بڑھ کر عاجزی اور انکساری اس کے سامنے اختیار کی جائے گی تو اس کی مکمل فرما برداری بھی ہوگی، مکمل اطاعت کرنا جو ہے وہ عبادت میں آتا ہے. تو یعنی میں نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کا مطلب ہے کہ میں یہ کلمہ پڑھ کر اقرار کرتی ہوں کہ اے اللہ، میرے دل میں آپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، سب سے شدید میرے دل میں آپ کی محبت ہے، اور آپ کی محبت کے سامنے کسی اور کی محبت کو میں خاطر میں نہیں لاؤں گی. یہ وعدہ ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ خوف. یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں، یعنی میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ اے اللہ، میرے دل میں سب سے بڑھ کر آپ ہی کا خوف ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی عظمت اور بڑائی کا خوف میرے دل میں ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی اور کی محبت میں آپ کی محبت پیچھے ڈال دوں اور آپ کی نافرمانی کر جاؤں، یا کسی اور کے ڈر اور خوف کی وجہ سے میں آپ کے خوف کو پیچھے ڈال دوں اور نافرمانی کر جاؤں. اور پھر تیسری چیز کیا آتی ہے؟ عاجزی اور انکساری اور اطاعت، مکمل اطاعت. یعنی میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی مکمل فرما برداری کروں گی. یہ تمام وعدے ہیں جو کہ ہم اپنے رب سے کر چکے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ کیا میں ان وعدوں پر پوری اترتی ہوں؟ جو وعدہ میں نے اپنے رب سے کر رکھا ہے، کیا میں اس وعدے کو پورا کرتی ہوں؟
اور ہم میں سے ہر کوئی بہت آنیسٹلی، بہت امانت داری کے ساتھ خود اپنے آپ سے یہ سوال کرے گا اور اس کا جواب جو ہے اپنے دل سے لے گا۔ اور پھر کیا ہے کہ انسان جو ہے، یعنی آپ خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کا محاسبہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ یہ سوال پوچھنے کے بعد جو جواب آپ کے دل میں سے سچا جواب پہلی مرتبہ ہے، اس کو انسان جو ہے اسے آنکھیں نہ بند کرے، بلکہ کیا ہے کہ اس کو ایڈمٹ کر لے، اس کو ایکسیپٹ کر لے، اور پھر اس کے بعد اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرے۔ اس کے بعد ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک طرح کی ایک پریڈکشن کر رہے ہیں، جو کہ آج کے زمانے میں بہت صحیح ثابت ہو رہی ہے۔ کیا حدیث ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ نے آسمان کی طرف غور سے دیکھا، پھر فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں گے۔ یعنی علم اٹھا لیا جائے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور وہ کسی چیز پر کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں گے۔ تو اس پر زیاد بن لبید نے کہا، صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، علم ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ کی قسم اسے ضرور پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے بھی رہیں گے اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کا علم جو ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ علم مردوں، عورتوں اور بچوں سب کے لیے ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، یعنی ایک طرح سے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے، اے زیاد میں تو تمہیں مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا۔ یہ دیکھو تورات یہود اور نصارہ کے پاس ہے، لیکن ان کو کیا کام آ رہی ہے؟ یعنی کتاب تو ان کے پاس بھی ہے، یہود اور نصارہ کے پاس بھی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک کتاب دی گئی کہ وہ اس سے ہدایت لیں، لیکن یہ ان کے کیا کام آ رہی ہے؟ کتاب ہونے کے باوجود، حق ہونے کے باوجود یہود اور نصارہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، یہ کتاب ان کے کام نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ انہوں نے اس کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کتاب میں انہوں نے اپنی منمانی کر لی، اپنی پسند سے چیزیں شامل کر دیں اور اس کتاب کو بدل ڈالا۔ تو یہ کیا ہے؟ آج ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس بھی بہترین کتاب ہے، وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، اور یہ کتاب محفوظ حالت میں ہمارے پاس ہے، بالکل پیور فارم میں آج حق ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی تبدیلی کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہے۔ کتنا بہترین حق ہے ہمارے پاس، لیکن کیا ہے یہ حق، یہ کتاب یہ ہمارے کیا کام آ رہی ہے؟ کچھ بھی کام نہیں آ رہی۔ ہم بھی کیا ہیں؟ جہالت میں بھٹکے ہوئے ہیں، اس کتاب سے بالکل لا علم ہیں، اپنے آپ کو ہم نے جاہل بنا رکھا ہے اس کتاب سے۔ یہ کتاب ہمارے کام نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس کتاب سے وہ اصل کام لے ہی نہیں رہے۔ جیسے کہ اس کی مثال ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ گھپ اندھیرے میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس ایک ٹارچ ہو، تو کیا کرتا ہے؟ وہ ٹارچ اس کے پاس تو ہے، اندھیرا ہے اس کے پاس، لیکن اس ٹارچ کو وہ استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس نے بڑے سنبھال کر اس ٹارچ کو رکھا ہوا ہے، اور کبھی کبھی جب اس کا خوف جو ہے اس اندھیرے کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، تو کبھی کبھی اس ٹارچ کو نکالتا ہے، دیکھتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اور بڑی محبت سے، پیار سے پھر اس کو تسلی کر کے رکھ دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس ٹارچ ہے، لیکن اس ٹارچ کو استعمال نہیں کرتا، اس ٹارچ کو آن نہیں کرتا، اس کی روشنی کو استعمال نہیں کرتا۔ تو یہی حال ہمارا جو ہے اپنی کتاب کے ساتھ ہے۔ ہم بھی جو ہے، ہمارے پاس بھی یہ روشنی ہے، ہمارے پاس بھی یہ حق ہے، یہ روشنی ہے، لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ اپنے آپ کو اس سے جاہل بنا رکھا ہے، بالکل ہم نے اپنے آپ کو اندھیروں میں چھوڑ رکھا ہے، ہم اس کتاب سے وہ روشنی لے ہی نہیں رہے، بلکہ کیا ہے، ہم پر بھی جب خوف کی حالت بڑھ جاتی ہے، جب ہم بھی گھبرا جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں، لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، سم ٹائمز اس کو چوم بھی لیتے ہیں اور اچھے سے کورز میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تسلی کہ اچھا میرے ہاتھ میں کتاب ہے تو صحیح، اور یہ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر واپس رکھ دیتے ہیں۔ لیکن اس کی اصل بات کہ ہم اس کو سمجھیں، یعنی یہ کتاب ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ ہم اس کو جانیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور آج ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا ہر روز اس کتاب کو نکالتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ میرے رب نے میرے لیے اس میں کیا حکم دیا ہے، ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو میں کر جاؤں گی تو وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، اور ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو میں کرتی رہی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ یعنی ہم بالکل لا علم ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم اس لا علمی میں بہت خوش ہیں،
اور کیا ہے کہ وہی بات ہے کہ اگر ہم لا علم ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور ہم وہ باتیں ہم کرتے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے رب نے تو ہمارے لیے یہ کتاب اتار دی، ہمیں یہ دے دی کہ اس کتاب کو لو، سمجھو اور عمل کرو، تاکہ ہم جو ہے اپنے رب کو راضی رکھ سکیں۔ لیکن ہمارا حال بھی بنی اسرائیل کی طرح ہے، انہوں نے بھی کتاب کو لینے سے انکار کیا تو ان پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا، ان کے سروں پر پہاڑ کو اٹھا دیا گیا کہ لیتے ہو یا نہیں۔ تو جب پہاڑ اٹھایا گیا تو انہوں نے اس کتاب کو لیا۔ تو ہمارا حال بھی کیا ہے؟ ہم پر بھی جب کوئی پہاڑ جیسی مصیبت اترتی ہے، جب کوئی پہاڑ جیسی مشکل آتی ہے تو ہم اس کتاب کی طرف دوڑتے ہیں، ادروائز ہم اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں لیتے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے، کوئی نوکری چلی جائے، کوئی بزنس لاس ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی ذہنی پریشانی آ جائے، کوئی جن بھوت بگانے ہو، تو ہم اس کتاب کی طرف دوڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا یہ مقصد ہے ہی نہیں۔ ہم نے اس کو جو ہے بہت غلط طریقے سے سمجھا ہوا ہے کہ کتاب شاید صرف یہی ہے کہ ہم اس کو کبھی کبھار نکال لیں اور دیکھ لیں، اور اس ٹارچ کی طرح کہ اچھا میرے پاس کتاب ہے، بس یہ تسلی کر کے تو ہے اس کو جو ہے واپس رکھ دیں، اس کو استعمال نہ کریں، اس کا صحیح جو ہے استعمال نہ کریں۔ تو کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ اس کتاب سے ہم نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے، اس کتاب سے اپنا تعلق بنائیں۔ کیونکہ کیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان کو تم مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن اور سنت۔ تو قرآن سے اگر ہم جڑ جاتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے لے لیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں اور دوسرا اللہ کے پاس ہے، یعنی ہمارا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے مضبوط ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے رب کو جاننا چاہتے ہیں، رب کی معرفت چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں کہیں اور سے نہیں ملے گی، اس کتاب ہی کے ذریعے سے ملے گی۔ تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کتاب کو بہت اچھے سے جانیں اور اس پر بہت اچھے سے عمل بھی کر جائیں، اور اس کتاب کو اپنی زندگی میں بہت بہت زیادہ اہمیت دیں۔ یعنی کیا ہے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہونی چاہیے ہماری زندگی میں کہ جس دن ہم اس کو نہ کھولیں تو ہمیں لگے کہ آج کا دن ہمارا بالکل بیکار تھا۔ یعنی آپ کو اس چیز کی کمی محسوس ہو کہ آج میں نے اس کتاب کو نہیں کھولا، آج میں نے اس کی آیات پر غور نہیں کیا، آج میں نے اس بات پر غور نہیں کیا، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے رب کو جاننے کی کوشش نہیں کی، تو اس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہو، یعنی اس قدر اہم بن جائے کہ جس دن ہم اس کو نہ کھولیں، اس کو نہ جانیں، تو وہ کمی ہمیں محسوس ہو۔ یہ ہمارا تعلق ہونا چاہیے اس کتاب سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سما پھر تولیتم تم پھر گئے، من سے بعد بعد، ذالکا اس کے، فا پس لو اگر، لا نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکن تم البتہ تم ہوتے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب بنی اسرائیل کا کیا حال تھا کہ ان کو کتاب دی گئی، اس وقت تو انہوں نے لے لی، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ یہ پھر اپنی کتاب سے پھر گئے اور پھر نافرمانیاں کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ہے عہد لیا، وعدہ کیا، لیکن اپنے وعدے سے تم کیا تھے؟ پھر گئے۔ اور کیا تھا کہ ایسی صورت میں تمہیں خسارہ ملتا، تم تباہ ہونے والوں میں شامل ہوتے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کرتا ہے، لیکن کیا ہے کہ فوراً انسان کی پکڑ نہیں ہوتی، فوراً بھی نہیں ہوتی، اور اس طرح سے بھی پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو مہلت دی جاتی ہے، چانس دیا جاتا ہے، ڈھیل دی جاتی ہے کہ شاید کہ انسان سنبھل جائے، شاید کہ یہ سنبھل جائے، اور اگر ایسا نہ ہو، مہلت نہ دی جائے، تو کیا ہے کہ تمام انسان جو ہیں وہ خسارے میں پڑ جائیں، کیونکہ ہر وقت جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہتے ہیں۔ اگر فوراً پکڑ ہونا شروع ہو تو دنیا پر تو کوئی انسان بچے ہی نہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے کہ وہ ہمیں مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی، ہمیں موقع دیا جاتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے بھی اس موقع کی، اس مہلت کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اب آگے نیکسٹ آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، جس میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عَلِمْتُمْ جان لیا تم نے، الَّذِينَ ان کو جنہوں نے، اعتدوا زیادتی کی، تعدی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں۔
فقلنا تو ہم نے کہا لہم ان کے لیے کونو ہو جاؤ قردتن بندر خاسئین ذلیل و خوار. اب اس میں کیا ہے کہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا جو کہ ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ ایک بستی تھی جو کہ دریا کے کنارے تھی. اب اصل میں کیا تھا کہ یہود کے لیے ہفتے کا دن جو تھا وہ تعظیم کا دن تھا، عبادت کا دن تھا، ان کو دنیا کے کام نہیں کرنے ہوتے تھے. تو یہ بستی جو تھی وہ دریا کے کنارے تھی اور زیادہ تر لوگ جو تھے وہ ماہی گیر تھے، مچھلی پکڑتے تھے، مچھلی کا شکار کرتے تھے. اب ان کو چونکہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع تھا، اب ہوتا کیا تھا کہ ان کی آزمائش جو تھی ان کو ٹیسٹ کیا گیا، اور ٹیسٹ کیا تھا کہ ہفتے ہی کے روز جو ہے بہت زیادہ مچھلیاں آتی اور ہفتے کو چونکہ ان کو منع تھا، یہ کام نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ان پر حرام کر دی تھی، تو ہیلا کر کے، بہانہ کر کے انہوں نے اس چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی. کیا کیا کہ جمعے والے دن جو ہے وہ جال ڈال دیتے، ہفتے کو نہ نکالتے، اور اتوار کو وہ جال نکال کر مچھلیاں پکڑ لیتے. یا دوسری یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریا کے کناروں پر گڑھے بنا دیتے، جب لہریں آتی تو اپنے ساتھ مچھلیاں بھی لے کر آتی، وہ مچھلیاں جو تھیں وہ گڑھوں میں پھنس جاتی، پانی واپس چلا جاتا، اور پھر کیا ہوتا کہ اتوار کے روز یہ ان مچھلیوں کو نکال لیتے. تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایک ہیلا بنا کے، بہانہ بنا کر اس کو بدلا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو کیا عذاب دیا، ان کو بندر بنا دیا. اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کو بندر بنایا گیا تو ایسا نہیں تھا کہ یہ بالکل ہی جانور بن گئے تھے. یہ کہ ان کا جو اپیرنس تھی وہ تو وہی تھی، لیکن یہ کہ ان کا شعور، عقل جو تھی وہ قائم تھی، یہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. تو کیا ہے کہ اس میں پھر یہ بھی ہوا تھا کہ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تب بھی 3 گروپ بن گئے تھے. ایک گروپ وہ تھا جس نے کہ غلط کام کیا، دوسرا گروپ وہ تھا منع کرنے والا تھا برائی سے، اور تیسرا گروپ وہ تھا جس نے برائی کی بھی نہیں اور روکا بھی نہیں. تو یہاں پہ بھی 3 گروپ تھے. ایک گروپ وہ تھا جو کہ اس غلط کام سے لوگوں کو منع کر رہا تھا اور خود بھی غلط کام نہیں کر رہا تھا، اور دوسرا گروپ وہ تھا جو کہ ہیلا کر کے اس طرح سے غلط کام کر رہا تھا، اور تیسرا گروپ وہ تھا جو کہ خود تو یہ غلط کام نہیں کر رہا تھا لیکن وہ دوسروں سے بھی کہتا تھا کہ تم لوگ کیوں ان کو منع کرتے ہو جبکہ انہوں نے رکنا ہی نہیں. تو جبکہ وہ لوگ جو کہ منع کرتے تھے، نہیں انل منکر کرتے تھے، تو ان لوگوں کا یہ جواب تھا کہ ہم دوسروں کو برائی سے اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم یہ عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے ان کو برائی سے منع کیا تھا. تو کیا تھا کہ جن لوگوں نے غلط کام کیا، اس برائی کو کیا، ان کو بھی بندر بنا دیا گیا، اور جن لوگوں نے دوسروں کو اس برائی سے منع نہیں کیا تھا ان کو بھی بندر بنا دیا گیا. یعنی دونوں کو سزا ملی. سزا سے کس گروپ کی بچت ہوئی؟ جنہوں نے برائی نہیں کی اور دوسروں کو بھی برائی سے منع کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم برائی دیکھتے ہیں تو اس برائی کو منع کرنا چاہیے. اصل میں کیا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا میں منع کروں گا تو اس کے بعد اس نے رکنا تو ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو منع ہی نہ کریں. ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کو برائی سے منع کر دیں. کوئی رکتا ہے یا نہیں رکتا، کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ پوچھ ہوگی کہ ہم نے برائی دیکھی، اس کو منع کیا یا نہیں کیا، برائی کو روکا یا نہیں روکا. تو اس میں کیا ہے کہ لوگوں کو ہم برائی دیکھتے ہیں، برائی سے منع کریں، اپنی ذمہ داری ہماری جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. ہم اللہ کے ہاں یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے منع کیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اب جو ہے آپ فارغ ہیں. اب اگر دوسرا انسان جو ہے وہ رکتا ہے یا نہیں رکتا، اس کا معاملہ اب اس کے رب کے ساتھ ہے. اور اس سے دوسری بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے بھی ہیلا کر کے اللہ تعالیٰ کی ایک حرام چیز کو حلال کر لیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. یعنی دین کے حکم کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنانا چاہیے، ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، ہیلا سازی نہیں کرنی چاہیے. یہ اصل میں کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے، چیک کرنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے کہ دین کو اپنی پسند سے بنا لیتے ہیں، یا پھر یہ کہ جو کام ہم کرنا چاہیں اس کے لیے مختلف تعویلات، مختلف بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں. اصل میں وہ کام غلط ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے لیے مختلف طرح کے جواز تلاش کرتے ہیں، مختلف طرح کے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ غلط کام جو ہے ہمارے لیے حلال ہو جائے. اس کے لیے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کرو جن کا ارتکاب یہود اور نصارہ نے کیا، جنہوں نے ہیلوں کے ساتھ حرام کو حلال ٹھہرایا.
اچھا، یہ جو جن لوگوں کو بندر بنایا گیا تھا، ان کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ 3 دن تک بندر بنے رہے تھے، اس کے بعد پھر یہ لوگ مر گئے تھے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں پوچھا، اور کیا پوچھا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم میں مسخ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلتی، یعنی وہ لوگ جو تھے وہ ان کی نسل نہیں تھی، وہ لوگ مر گئے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ فجعلنا، پس ہم نے بنایا، فجعلناہا، پس ہم نے بنایا ان کو کن کو، یعنی جن کو یہ سزا دی گئی تھی، نکالن عبرت، لما واسطے جو، بین یدیہا سامنے والے، وما اور جو، خلفہا پیچھے آنے والے، وموعظتاً اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ سزا جو تھی، وہ اس کو کیا کیا کہ عبرت بنا دیا گیا۔ عبرت کن کے لیے بنا دیا گیا؟ جو کہ وہاں کے سامنے لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے، ان کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت بنا، اور جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، جو بعد میں آنے والے تھے، ان کے لیے بھی۔ تو عبرت کیا ہوتی ہے؟ عبرت ناک سزا کیا ہوتی ہے؟ ایسی سزا جس سے کہ دوسرے سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں، سبق حاصل کریں۔ اور پھر آگے کہا گیا کہ نصیحت ہے للمتقین، یعنی پرہیزگاروں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ ایسی باتیں، ایسی عبرتناک سزائیں، ایسے برے انجام کیا ہیں؟ یہ نصیحت بنتے ہیں متقین کے لیے، جو کہ ایسی چیزوں سے سبق سیکھتے ہیں اور دوسروں کے برے انجام کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسی چیزیں نصیحت بنتی ہیں۔ اور نصیحت کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہاں پہ موعظتاً ہے، واز ایسی نصیحت کو کہتے ہیں کہ جو کہ دل پر اثر کرے، اس کو نرم کر دے اور انسان تقویٰ کی طرف مائل ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی کا برا انجام دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں، تو متقی انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے عبرت پکڑتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے۔ کیا نصیحت حاصل کرتا ہے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے ڈرتا نہیں ہے یا تھوڑی دیر کے لیے توبہ توبہ نہیں کرتا، بلکہ جس برائی کی وجہ سے دوسرا جو ہے برے انجام کو پہنچتا ہے، وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس چیز کی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ جیسا برا انجام دوسرے کا ہوا ہے، میں اس چیز سے بچ جاؤں، میں وہ گناہ نہ کروں۔ تو متقی انسان جو ہے غافل زندگی نہیں گزارتا، ایسی چیزوں سے سبق سیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی جو ہے متقی لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو کہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے ان کی؟ کہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو برے انجام سے بھی بچاتے ہیں، اپنے آپ کو برے انجام سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے غفلت کی زندگی نہیں گزارتے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا، جیسے کہ فرعون ہے، فرعون کی ممی ہے، عبرت ناک ہے۔ اب اس سے کون عبرت پکڑے گا؟ بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن ہر انسان اس سے نصیحت نہیں پکڑتا۔ بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر نصیحت پکڑتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کہ نصیحت پکڑتے ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا لیسن جو ہے ادھر تک ہی ہے۔ اچھا، ایک اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ جیسے ہم لوگ جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں ویکلی، ایک دفعہ ہم اس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ہے کہ پورے ویک میں 3 سے 4 بار ضرور کوشش کیا کریں کہ جو ہمارا لیسن ہوتا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے، ان آیات کو جو کہ میں نے آپ کو لنک بھیجا ہوا ہے ترجمے والا، اس پہ سے دیکھ کر ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو کچھ ریکال ہو، کچھ ذہن میں آئے۔ اور پھر سب سے بہترین تو یہ ہے کہ ہم ہر آیت میں سے اپنے لیے ایک کوئی نہ کوئی عمل کی بات ضرور لیتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی اسی لیے کہ ہم اس سے اپنے لیے نصیحتیں لیں، اس سے اپنے لیے عمل کی باتیں لیں۔ تو ہر آیت سے ہم بھی عمل کی بات اپنے لیے لیتے ہیں، تو کوشش کیا کریں، بہت زیادہ نہیں تو
وہ جو عمل کی بات ہم اس میں سے لیتے ہیں اس کو ضرور لکھ لیا کریں، اور جب آپ ان آیات کو ویک میں 3 سے 4 بار دیکھیں گی اور ان لیسنز کو بھی دیکھیں گی، اور پھر اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ اپنا موازنہ بھی ضرور کیجئے، اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ جو لیسنز میں نے اپنے لیے لیے تھے، جو عمل کی باتیں میں نے کتاب کو پڑھتے ہوئے لی تھیں، تو ان باتوں پر میں نے کتنی کوشش کی کہ میں نے اگر کوئی نیکی کی بات مجھے پتہ چلی تھی کہ اس نیکی کو اپنانے کے لیے میں نے کتنی کوشش کی، اور اگر کوئی برائی پتہ چلی تھی اور وہ میرے اندر بھی وہ برائی ہے تو میں نے اس برائی کو اپنے سے نکالنے کے لیے کتنی کوشش کی۔ تو انشاءاللہ اس طرح سے اگر آپ کریں گے، ایک تو یہ کہ آپ کو جو ہے اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ کیا ہے کہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے یاد ہے، لیکن کیا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہم ان چیزوں کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اچھا ہے کہ اگر آپ ویک میں 2 سے 3 بار اس لیسن کو دیکھ لیا کریں، اور آپ لوگ جو اپنے لیے عمل کی بات لیتے ہیں اس کو بھی لکھ لیا کریں، اور پھر اس پہ اپنے آپ کو اپنی اصلاح جو ہے خود کرتے جائیں ان کے ذریعے، ان لیسنز کے ذریعے۔ جی، آج کے لیسن سے کسی نے اپنے لیے کوئی بات لی ہو، کوئی لیسن لیا ہو، یا کوئی اور بات شیئر کیا کریں۔ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی اور دوسرا آپ کی بات سے فائدہ اٹھا لے، تو یہ بھی ایک بڑی نیکی کی بات بن جاتی ہے۔ شیئر کیا کریں کہ آپ کو کیا بات جو ہے سمجھ آئی ہے، اور آپ نے کیا ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ میں ایسے کروں گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں دوسروں کو بھی فائدہ دیتی ہیں، دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرتی ہیں کہ اچھا ہم بھی آگے بڑھیں، ہم بھی نیکی کرنے والوں میں شامل ہوں، ہم بھی اپنی برائیوں کو جو ہے، اپنی برائیوں کو نکالیں اور ان کی اصلاح کریں نا۔ تو انشاءاللہ شیئر کیا کریں ضرور، 1 یا 2 بات ضرور شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم فوزیہ جی وعلیکم السلام جیسے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیئر کرنا چاہوں گی ایک بات، جیسے آپ نے ابھی کہی نا کہ آیاتیں پڑھائیں آپ ہفتے میں نا،